تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اور امت مسلمہ کے اوپر بہت بڑا احسان کیا، بہت بڑا انعام کیا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جیسی ذی عقل اور ذی علم اور ذی سمجھ اور سخت دلیل والے ایک عالم کو کوفہ کے اندر پیدا کیا، ورنہ کوفہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشین گوئی تھی کہ جتنے فتنے پیدا ہوں گے کہاں سے ہوں گے؟ وہ عراق ہی کے علاقے سے ہوں گے۔ شیطان اپنا مرکز وہی بنائے گا اور انڈے بچے شیطان وہیں پر دے گا، کہاں؟ کوفہ کے اندر۔ اسی لیے ہم نے پہلے کہا تھا کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ امام حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی حکومت کو مدینہ منورہ سے کوفہ اسی لیے لے کر کے آئے تھے تاکہ یہاں لوگوں کا مقابلہ کر سکیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کوفہ میں پیدا کیا اور یہ بہت بڑا احسان کیا امت مسلمہ کے اوپر، تاکہ جہاں پر رافضیوں کا جواب دیا جا سکے، جہاں پر رافضیوں کا جواب دیا، اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے رافضیوں سے مناظرہ کیا ہے اور دہریوں سے بھی مناظرہ کیا ہے، خارجیوں سے مناظرہ کیا ہے اور معتزلہ سے مناظرہ کیا، ہر ایک سے آپ نے وہاں پر مناظرہ کیا ہے۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طلب علم کا معاملہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پر علم حاصل کیا اور فقہ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا مقام عطا کیا۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں دو چیزیں سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا اخلاق کیسے بنایا تھا۔ ایک اہل حدیث عالم علامہ میر سیال کوٹی رحمہ اللہ اپنی کتاب علماء اسلام کے اندر نقل کرتے ہیں کہ آپ کا قد دراز نما درمیانہ تھا، ظاہری اور باطنی خوبیوں سے آراستہ، آپ بہت خوبصورت، نیک سیرت، خوش مزاج، شیریں زبان تھے، آپ کی آواز بلند تھی اور تقریر کے وقت آپ پر مضامین کا دروازہ کھل جایا کرتا تھا جیسے کوئی وادی رواں ہو۔ آپ بہت فراخ حوصلہ تھے اور خیش و اقربا اور مساکین و فقراء سے بہت احسان سلوک کرتے تھے۔ آپ بہت بڑے عابد اور زاہد تھے، متقی اور متورع تھے، خوف الہی آپ کے دل میں نہایت درجہ تھا۔ آپ کثرت سے جناب باری تعالیٰ میں تضرع و زاری کرتے تھے، بہت کم بولتے تھے، لیکن جب بولتے تھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کسی وادی کے اندر پانی بہ رہا ہو۔ جعفر ابن ربی کہتے ہیں کہ میں آپ کی صحبت میں 5 سال تک رہا، کسی شخص کو آپ سے زیادہ خاموش نہیں پایا۔ بلکہ ایک بات عرض کر دوں کہ شاید امام سفیان ابن عیینہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان سے کہا گیا کہ ابو حنیفہ بہت کم بولتے ہیں، جب تک کوئی بات پوچھی نہ جائے وہ بولتے نہیں۔ کہا وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اپنی نیکی کسی دوسرے کو دے دیں۔ ظاہر بات بولیں گے تو کسی کو برا بھلا کہیں گے، کسی کی غیبت کہیں گے، کسی کو چگلی کریں گے، ہے نا، تو کسی کے حق تلفی ہوگی تو قیامت کے دن وہ ان کی نیکیوں کو لے لے گا۔ تو آپ بہت ربی کہتے ہیں، جعفر ابن ربی کہتے ہیں میں آپ کی صحبت میں 5 سال تک رہا، کسی شخص کو آپ سے خاموش نہ پایا۔ آپ کے اخلاق بہت وسیع اور عادات بہت پسندیدہ اور طبیعت نہایت سلیم تھی۔ چنانچہ عبداللہ ابن مبارک جو آپ کے لائق شاگردوں میں سے ہیں کہتے ہیں کہ میں نے سفیان ثوری سے کہا، وہی جو بات ہم نے ابھی آپ سے کہی ہے، کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ غیبت و پسگوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کسی دشمن کی غیبت کرتے نہیں سنا ہے۔ ساتھیو یہ بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ مقام اللہ تبارک و تعالی عام لوگوں کو عطا نہیں کرتا، خاص انہی لوگوں کو عطا کرتا ہے جس پر اس کی بہت بڑی مہربانی رہا کرتی ہے، جو زہد کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے بڑے عام ہوا کرتے ہیں۔ جیسے امام بخاری رحمہ اللہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ غیبت حرام ہے، جب سے ہم نے سن لیا ہے کہ غیبت حرام ہے، ہم نے نہ تو کسی آزاد کی غیبت کی ہے اور نہ ہی کسی غلام کی غیبت کی۔ حضرت ابو جرئی جابر بن سلیم رضی اللہ تعالی عنہ جب اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے انہیں چند وصیتیں کی۔ ان میں ایک وصیت یہ تھی کہ کسی کو گالی نہ دینا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس دن سے ہم نے یہ بات سن لی ہے اس دن سے نہ ہم نے کسی جانور کو گالی دی ہے نہ کسی انسان کو گالی دی۔ یہ مقام بڑے اعلیٰ قسم کے لوگوں کو ملتا ہے، عام لوگ اس مقام کو نہیں پاتے، ظاہر بات اس کے لیے بڑی قربانی دینی پڑتی ہے۔
تو چنانچہ میں نے سفیان ثوری سے کہا کہ امام ابو حنیفہ غیبت و پسگوئی سے کس قدر دور ہیں کہ میں نے آپ کو کبھی کسی دشمن کی بھی غیبت کرتے نہیں سنا۔ حضرت سفیان نے جواب دیا کہ ابو حنیفہ بہت دانا شخص ہے۔ دانا مانے عقل مند، بہت عقل مند شخص ہیں، اپنی نیکیوں پر کسی کو مسلط کر کے ان کو اکارت نہیں گنواتے، یعنی اپنی نیکیوں کو برباد نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کا دماغ فقہی مسائل کی استخراج اور اصول کے مقرر کرنے کے نہایت مناسب تھا، اور آپ کی قوت استدلال نہایت زبردست تھی۔ چنانچہ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ جس کسی کو علم فقہ میں تبحر منظور ہو وہ امام ابو حنیفہ کا خوشاچی اور محتاج ہے۔ اسی طرح آپ کا تقوی اور طہارت بھی علماء کے نزدیک مسلط ہے، اور میں کہوں گا اگر یہ کتاب کسی کو مل جائے علماء اسلام علامہ میر سیالکوٹی رحمہ اللہ کی، تو اس کو پڑھ لے۔ اس کے اندر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام مالک، امام بن حنبل، امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے کیا ہے۔ اب اختصار کے ساتھ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی زندگی کے چند مواقف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو بڑے اہم ہیں، ہمارے لیے باعث عبرت میں ہیں۔ دیکھیے، اور یہ چیزیں تقریباً بتا دوں حوالے کے طور پر، ساری چیزیں خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ کے اندر موجود ہیں، امام ابن حجر حیتمی کی الخیرات الحسان میں موجود ہیں، اور ان میں کی بہت چیز امام ذہبی رحمہ اللہ کی السیر کے اندر اور امام ذہبی رحمہ اللہ کی تذکرۃ الحفاظ کے اندر موجود ہیں۔ ان میں سے یہ دیکھیے، ایک بار خارجیوں سے مناظرہ ہوا۔ خارجی سمجھتے ہیں نا، ان کے بارے میں ذرا جان لیں۔ خارجی ایک فرقہ ہے جو صحابہ کرام کے آخری زمانے میں پیدا ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ شروع میں ساتھ تھا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا شروع میں، بعد میں ان سے الگ ہو گیا۔ کیوں؟ یہ کہہ کر کے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بارے میں لوگوں کو حکم مانا ہے، جبکہ حکم صرف اللہ تعالیٰ کا چلتا ہے، کسی دوسرے کا حکم نہیں چلتا۔ تو جس وقت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے، اس وقت کوفہ کے اندر ایک خارجی بہت مشہور تھا، ضحاک نامی ایک خارجی بہت مشہور تھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا اس سے ایک معاملہ مناظرہ ہوا، تو اس نے کہا کہ خارجی نے کہا کہ توبہ کرو تم۔ کس سے؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے توبہ کرو۔ کہا کس بات سے توبہ کریں؟ کہا اس لیے کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ نے جو دو آدمی کو حکم مانا تھا غزوہ جنگ صفین کے بعد، کس کو حکم مانا تھا؟ حضرت عمرو بن عاص کو اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو۔ ان دونوں کو جب حکم مانا تھا تو کفر کیا تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ حضرت علی کفر کر سکتے ہیں، لیکن جب عقل الٹی ہو جاتی ہے، انسان کی سمجھ الٹی ہو جائے، تو اسی قسم کی باتیں ظاہر ہوا کرتی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں جو لوگ اردو سے علم حاصل کرتے ہیں یا جو چھوٹے طالب علم ہیں، انہیں اپنی سمجھ سے اور صرف اردو پڑھ کر کے یا دو چار حدیثیں پڑھ کر کے اپنی طرف سے کوئی مسئلہ متعین نہیں کرنا چاہیے، جب تک کہ اس بارے میں یہ نہ دیکھ لیں کہ اہل علم کیا کہتے ہیں۔ اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں۔ سنن ابو داؤد کے اندر ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر جوتا پہننے سے منع فرمایا۔